کل لاڑکانہ میں مریم نواز کی دھواں تقریر کا ایک آپریٹو جملہ تھا، یعنی جس جملے کے اندر تمام تقریر کی جان تھی، اور وہ یہ تھا: تم جانتے ہو کہ کس کو کہنا ہے کہ این آر او نہیں دینا؟ سناتا کہتا وہ عوام کو ہے، سناتا کسی اور کو ہے۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو وزیراعظم عمران خان کا چکوال میں بولا ہوا یہ جملہ سننا چاہیے: اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے این آر او دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملک سے غداری کرے گا کہ دشمن وہ کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو چوری کو معاف کر کے۔ عمران خان کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو محمد علی درانی کے یہ جملے سننے چاہیے: این آر او دینے کا اختیار نہ عمران خان صاحب کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے۔ جب قانون اور آئین انٹیکٹ ہو اس وقت این آر او دینے کا اختیار کسی فرد کے پاس ہوتا نہیں۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بات ہے جو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ این آر او دے نہیں سکتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، تو وہ ایک حقیقت ایسی بیان کر رہے تھے جو ان کے تجربات کا حصہ ہے۔ ان تینوں جملوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہوگی جو وزیراعظم عمران خان کی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور چیف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کے بعد ریلیز کی گئی۔ عموماً عمران خان کی ویڈیوز کے اندر ان کو ہاتھ ہلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے اور ایک روب داب والی شخصیت کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر بہرحال دونوں باتیں کر رہے ہیں اور وہ دونوں عمران خان ان میں نہیں ہیں، اور عمران خان باتیں سن رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں یہ ویسے ہی ریلیز نہیں کی جاتی، اس کے اوپر بڑی سوچ وچار کی جاتی ہے، کس ویڈیوز کو کس اینگل سے ہم نے پریزنٹ کرنا ہے اور کس ویڈیو کا کیا مطلب ہے۔ اب اس ویڈیو میں جو باڈی لینگویج ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کنورسیشن کس قسم کی ہوئی ہوگی۔ لائن آف کنٹرول ہی زیر بحث نہیں آیا، لائن آف پولیٹیکل کنٹرول بھی زیر بحث آیا، جس کے بعد تمام قومی ڈائلاگ کا معاملہ سامنے لایا گیا اور محمد علی درانی اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے پیچھے جو محرکات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو غفور حیدری صاحب کا یہ جملہ سننا چاہیے کہ نہ چھیڑ ملنگانو، نہ چھیڑ ملنگانو۔ اب میں آپ کو اس کا تجزیہ کر کے دے دیتا ہوں کہ تمام جملوں اور ویڈیوز کا آپس میں ربط کیا ہے۔ محمد علی درانی کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ محمد علی درانی پاسبان کے دنوں میں جب قاضی حسین احمد کے ساتھ انہوں نے ایک رستے اپنے جدا کیے، پاسبان کے دنوں سے لے کر آج تک محمد علی درانی کی نظریاتی اور ذہنی طور پر عمران خان سے کبھی کوئی مطابقت بن نہیں پائی۔ تو یہ بڑا دلچسپ امر ہے کہ محمد علی درانی کو ایک ان امپلائڈ سیاستدان کی کیٹیگری میں سے نکال کر ایک متحرک قومی ڈائلاگ کروانے والے سیاستدان کے طور پر دوبارہ سے متعارف کروا دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ عمران خان تو کر نہیں سکتے، اور ظاہر ہے یہ اپوزیشن کی کوئی جماعت بھی نہیں کر سکتی، ظاہر ہے اب یہ بیوروکریسی بھی نہیں کر سکتی، کسی جج نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو جب یہ میڈیا کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اور میں دیکھتا ہوں پچھلے 24-38 گھنٹوں کے اندر بہت مرتبہ یہ سوال اٹھایا گیا، تو لوگ خام خواہ سر کھجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی طرف سے نہیں گئے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گئے ہیں۔ عمران خان ان کو کیوں لانچ کریں گے؟ وہ تو وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے این آر او نہیں دینا۔ اپوزیشن ان کو کیوں لانچ کرے گی؟ اپوزیشن تو محمد علی درانی صاحب کے ڈائلاگ کو نواز شریف کی حد تک مکمل طور پر رد کر چکی ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر انہوں نے کھڑکیاں کھولی بھی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا محمد علی درانی کا تعلق اپوزیشن سے ہے نہیں، عمران خان نے ان کو بھیجا نہیں ہے، بیوروکریسی ان کو بھیج نہیں سکتی، جج صاحبان اس معاملے سے مکمل طور پر پرے ہیں، کسی صحافی کے کہنے پر تو گئے نہیں ہوں گے، اور دروازے نیب کسٹڈی کے ایسے تو نہیں کھل جاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی گھروں کی میتیں پڑی ہوتی ہیں گھروں کے اندر، اور نیب کی کسٹڈی کے اندر سے نکالنا اور چھٹی لینا یا وقتی طور پر ان کو جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کی خبریں چھپ چکی ہیں۔ تو یہاں پہ دھڑ سے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے بات کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو پیمانہ پاکستان میں بن گیا ہے، یہ جو تابعدار میڈیا ہے، یہ جو طاعت گزار میڈیا ہے، اس کے اندر محمد علی درانی کی جو کوریج ہے وہ حیران کن ہے۔ ایک ایسا شخص جو عمران خان کا دوست نہیں سمجھا جاتا، ایک ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، ایک ایسا شخص جو عمران خان کے تمام بیانیے کی نفی کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عمران خان این آر او نہیں دے سکتے،
ان کی اتنی کوریج, ایسی کوریج تو جب کروائی جاتی ہے تبھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا دلچسپ امر ہے کہ محمد علی درانی صاحب کو نیشنل ڈائلاگ ریکنسیلیشن کے لیے لانچ کیا گیا ہے. کوئی بھی سیاستدان ہو سکتا تھا, اور درانی صاحب جو ہیں عمران خان کے دوست نہیں ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اور عمران خان جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت اگر این آر او ان چوروں کو دے گی تو بہت بڑی غداری کرے گی. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جب اپوزیشن فوج کو میرے خلاف اکساتی ہے تو آرٹیکل 6 اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور یہ آئین سے غداری ہے. اور اس سے پہلے ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے پولیٹیشینز کے ساتھ میٹنگ کر کے کوئی اچھا نہیں کیا, اس کا فائدہ نہیں ہوا. تو عمران خان کا ایک نسبتاً طویل مقدمہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈائلاگ کے دروازے کھول کر میرے بیانیوں کو انڈرمائن کرتی ہے اور میں اس کے خلاف کھڑا